سلام کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، فَأَنصِحْ لَهُ، تو اس کے لیے خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو فَشَمِّتْهُ، تو اس کا جواب دو۔ اسی طرح فرمایا اگر مسلمان بیمار ہو جائے، وَإِذَا مَرِضَ، جب بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، جب مسلمان رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، معبود کوئی نہیں۔ الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ الہ کوئی نہیں۔ اور الہ کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا بھی کوئی نہیں، بیٹیاں بیٹے دینے والا بھی کوئی نہیں، دور اور قریب سے سننے والا بھی کوئی نہیں، نظر و نیاز کا مالک بھی کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ عقیدہ ہے، الوہیت کا عقیدہ۔ اور اس کے بعد حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد اسلام نے والدین کے حقوق کے بارے میں کہا۔ والدین کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد عام رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے۔ پھر قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انسان کی اپنی ذات کا بھی اس پہ حق ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری نفس کا بھی، تیرے اپنی ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس ارضی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، کائنات تو بہت وسیع ہے نا، ہم اس زمین پہ رہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارضی کائنات۔ جس ارضی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ حقوق کی بات ہو رہی ہے تو جانوروں کا بھی حق انسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے جو پالتو جانور ہیں، اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑ فرمائے گا۔ جو حق ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جانوروں کا۔ جو حق ادا نہیں کرتا وہ مغضوب ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، وہ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، پیاسے کتے کو دیکھا تو اس میں کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک وہ بندہ تھا جس نے بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ٹھہرا۔ تو بتایا کہ انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حقوق بیان کیے ہیں، گھوڑے کے، گدھے کے، بلی کے، دیگر جانوروں کے،
تو مسلمان کے بھی حقوق بیان کیے ہوں گے۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے جو توحید و رسالت کا گواہ ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، نبی کی رسالت کا گواہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن و سنت کی امانت کا حامل ہے۔ اب قرآن اور سنت کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مسلمان کو دی ہے، اور اسی طرح مسلمان کا دل وہ دل ہے، وہ مقدس ورق ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے دل پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں درخت، جانور، بلی، کتے تک کے حقوق بیان کیے ہیں تو انسان کے بھی حقوق اور خاص طور پر مسلمان کے حقوق بھی بیان کیے ہوں گے۔ اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو اس میں مسلمان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس قدر زور دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو مسلمان کے حقوق ادا نہیں کرتا، جو مسلمان کے حقوق کھا جاتا ہے، وہ مغضوب ہے۔ اور تاکید اس قدر ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری کا اظہار کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے حقوق اللہ میں اگر اس نے ڈنڈی ماری ہو تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر اس نے انسانوں کے، مسلمانوں کے حقوق میں ڈنڈی ماری ہوگی تو بڑے بڑے شب زندہ دار اور دن کو روزہ رکھنے والے پورا مہینہ بھی اللہ کی عدالت میں گناہوں کے جو گناہ گار ہیں ان کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جس کا حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درم دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو بڑا نمازی تھا، روزہ دار تھا، بڑی نیکیاں کی تھی اس نے، مفہوم ہے حدیث کا، لیکن کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کل قیامت کے دن وہ سارے جرائم حاضر ہوں گے اور اس کی نمازیں بھی ان کو دے دی جائیں گی، اس کے روزے بھی ان کو دے دیے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ابھی بھی جرائم باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں صحابہ یہ ہے مفلس۔ تو مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں، انسانوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و سنت میں اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حق ادا کرنے کے لیے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حقوق کتنے ہیں؟ جیسے میں نے کہا یہ بھی حق ہیں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی، کئی حدیثوں میں 5 بھی ذکر کیے گئے ہیں اور کئی حدیثوں میں اس سے زیادہ بھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ان کو اگر اکٹھا کیا جائے مجموعے کو اور جمع کر کے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو مسلمان پر 5 قسم کے حق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے مسلمان پر کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، آپس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، دل سے دوسرے مسلمان کی قدر کی جائے۔ ایک بندہ جو 10 منٹ پہلے کافر تھا، اس نے یکایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا جاننے والا نہیں تھا، آپ کے علاقے کا بھی نہیں تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو قرآن و سنت ہمیں یہ کہتے ہیں آپ کا وہ بھائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا دینی بھائی بن گیا، ایمان والا بھائی بن گیا، مسلمان بھائی بن گیا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مقدس